بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی بہترین غلام ہے اللہ کا خالد بن ولید، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہ جو ہر وقت کفار کے خلاف بے نیام رہتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورتیں اب قیامت تک خالد بن ولید جیسا فرزند پیدا نہیں کر سکیں گی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ جنگی امور کا گرو ہے اور موت کو دوست کی طرح عزیز رکھتا ہے۔ اس کی یلغار شیر جیسی اور صبر بلی جیسا ہے۔ بازنطینی پادری نے کہا، اگر اس فوج کا پرچم سیاہ ہے اور اس کا سپہ سالار دراز قامت، مضبوط جسامت، کشادہ سینہ، لمبی داڑھی والا ہے کہ جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہیں، تو خبردار اس فوج سے مت لڑنا۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا حضرت خالد بن ولید کی زندگی کے بارے میں دلچسپ اور اہم معلومات۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ یہ افسوس اس مجاہد کا ہے جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں۔ انہوں نے 100 سے زائد گھمسان کی جنگوں میں حصہ لیا، مگر کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہے۔ اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد، آپ شرمسار نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھ نہیں کر سکتی۔ آپ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا۔ خالد بن ولید صرف عالم اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی، حکمت عملی ساز اور فنون جنگ کا ماہر جرنیل اور غازی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ سیدنا عمر پہلے تو روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو سلیمان کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ خالد بن ولید جیسے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن کی فوج پر کمین لگانا، تعاقب کرنے جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ یہ عربوں میں عام رواج تھا کہ ہر عرب جنگجو
یہ سارے علوم سیکھتا، لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کا ایک جنگجو اس قدر ببرکت ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرہچے اڑا دیے۔ بے شک سیدنا خالد کے بعد ان سے بہتر حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہ بنا سکا۔ آنے والی صدیوں میں ہر تہذیب کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرتے، اس پر عمل کرتے اور اس کے مطابق اپنی عسکری منصوبہ بندی کرتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد پیدائشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک ترشوائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، خالد یہ کس لیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے اور میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا تعارف اس وقت ہوا کہ جب غزوہ احد میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے اضافی گھر سوار دستے کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور اکرم نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی درے پر متعین فرما دیے اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو بھی نتیجہ ہو آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کے دستے کو دیکھ کر ہی متن فرمائے تھے کہ جو پہاڑ کی ایک جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی ہونے لگی اور دشمن پسپا ہونے لگا تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے حکم عدولی کی اور جنگ کا پاسا مسلمانوں کے حق میں پلٹتا دیکھ کر اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے۔ خالد کی عقابی نظروں نے یہ کمزوری تار لی اور بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کفار کی گھر سوار فوج کو یہ موقع مل گیا کہ مسلمانوں پر پست سے حملہ کر سکیں۔ کفار کے اس حملے کے نتیجے میں جس کی قیادت خالد کر رہے تھے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک شدید چوٹ تھی۔ خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی پر واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو موقع دیا کہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکیں، مگر سیدنا حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد کی تعریف کی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح حضرت خالد کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد جنگجو جان باز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔
تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا، اے لوگوں، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نظر کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و مافیا کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھی۔ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں کی ہیں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جو مار کے حضرت خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی ہے۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے، حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر علم سنبھال لے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا کہ حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد بالآخر سیدنا خالد نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھال لی، اور ایک انتہائی مشکل صورتحال ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں ہی پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔